کہ میں اپنے آپ کو انلکی سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے والد صاحب اور منیر ڈار صاحب آپس میں بھائی بنے ہوئے تھے، لیکن میری بیڈ لک یہ ہے کہ میں پولیس میں بھرتی نہیں ہو سکا۔ اگر میں بھرتی ہو جاتا تو ہم لوگ ان اداکاروں کو ٹکٹیں خرچ کے دیکھتے رہے ہیں، اور پولیس والوں کے ان سے رشتہ داریاں اور دوستیاں اور میاں بیوی والے اور کاروبار، تو میں سب سے پہلے آج جو میری زندگی میں پچھتاوا ہے وہ میں آپ سے کروں گا۔ بدقسمت سمجھتے اس حوالے سے کہ میں پولیس میں نہیں، آج میں بھی کہیں لگا ہوتا تو میرا بھی کوئی سکینڈل کسی اداکارہ کے ساتھ آتا تو چلو تھوڑی سی پاپولرٹی ہو جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم، میرا نام میاں محمد آصف۔ ناظرین، سٹیج کی اداکارہ ماہنور ہیں جنہوں نے ڈی پی او سرگودا اسد ملی پہ الزامات کی بچھاڑ کر دی ہے۔ یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے بلوا کر زیادتی کی، میری برہنہ ویڈیو بنائی اور لاکھوں کروڑوں کی باتیں کر دیں کہ رشوت خور ہے، سنگین قسم کے الزامات لگائے۔ اب ڈی پی او صاحب اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ جس طرح کے سنگین الزامات ہیں، ہمارے بھی کافی ڈی پی او صاحبان دوست ہیں، آج تک ہم نے نہیں سنا کہ اس طرح کے سنگین الزامات اور لڑکیوں والا چکر یا کسی سٹیج اداکارہ نے اتنے خطرناک الزامات لگائے ہوں گے۔ میرے ساتھ سید فرقان شاہ صاحب موجود ہیں، کرائم اینالسٹ ہیں، ان کی ڈائریکٹ اس ماہنور اداکارہ سے بات ہوئی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا سچ بول رہی ہے، کتنا جھوٹ بول رہی ہے، کہ ڈی پی او صاحب پہ یہ الزامات لگانا زیادتی نہیں ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سید فرقان شاہ صاحب، سب سے پہلے ہم محترمہ ماہنور صاحبہ کی آڈیو سنا دیں۔ پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، سنائیں، کریں۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو انلکی سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے والد صاحب اور منیر ڈار صاحب آپس میں بھائی بنے ہوئے تھے، لیکن میری بیڈ لک یہ ہے کہ میں پولیس میں بھرتی نہیں ہو سکا۔ اگر میں بھرتی ہو جاتا تو ہم لوگ ان اداکاروں کو ٹکٹیں خرچ کے دیکھتے رہے ہیں، اور پولیس والوں کے ان سے رشتہ داریاں اور دوستیاں اور میاں بیوی والے اور کاروبار، تو میں سب سے پہلے آج جو میری زندگی میں پچھتاوا ہے وہ میں آپ سے کروں گا۔ بدقسمت سمجھتے اس حوالے سے کہ میں پولیس میں نہیں، آج میں بھی کہیں لگا ہوتا تو میرا بھی کوئی سکینڈل کسی اداکارہ کے ساتھ آتا تو چلو تھوڑی سی پاپولرٹی ہو جاتی۔ یہ سنیں جی، محترمہ ماہنور صاحبہ سٹیج کی اداکارہ کس طرح کے سنگین الزامات لگا رہے ہیں۔ ایک پولیس آفیسر ہیں، ڈی پی او ایک بڑا رینک ہوتا ہے، بڑا قابل عزت ہوتا ہے۔ اسد ملی صاحب ہیں سرگودا کے ڈی پی او، ان پہ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، سنیے ذرا۔ ڈی پی او صاحب سرگودا اسد صاحب ملی صاحب جو ہے نا، یہ بیسیکلی کرپٹ آدمی ہیں، زانی آدمی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ بات بھی مجھے واضح کی ہے کہ مجھے آپ ضلع سے تمام ایس ایچ او سے ریکوری اکٹھی کر کے دیا کریں۔ کہتا کہ میں 3 کروڑ روپیہ دے کے آئی جی صاحب کو میں ڈی پی او لگاؤں، ٹھیک ہے۔ کہتا وہ میں نے کہاں سے پورے کرنے ہیں، ادھر سے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا کرپٹ اور گندا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آپریٹر سمر نے ڈی پی او صاحب جو ساری بات کرتے تھے وہ سمر کے تھرو ہی ہوتی تھی۔ سمر نے مجھے کہا کہ باس کہہ رہے ہیں کہ شام کو آپ آ جائیں۔ میں نے ایک ایس ایچ او کو پیسے دیے ہوئے تھے 6 کروڑ روپیہ، جس کا چیک اسٹامپ ہر چیز میرے پاس اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ویریفائی کروا لیں آپ۔ اس کے بھائی کی کمپنی ہے دبئی، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے انویسٹمنٹ دی تھی، میں نے کہا کہ مجھے وہ پیسے نہیں دے رہا، مجھے پروفٹ نہیں دے رہا، تو آپ میری وہ ریکوری واپس کروا دیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ شام کو 6 بجے میرے ہاؤس آئیں، میں اسے بلا کے نا ریکوری کروا دیتا ہوں۔ جب میں 6 بجے گئی، ڈی پی او ہاؤس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہاں سے ریکارڈنگ نکلوا لیں کہ میری بلیک فارچونر گاڑی انٹر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ ویریفائی کر لیں، خود ہی پتہ چل جائے گا آئی جی صاحب کو۔ جی ناظرین، آپ نے ماہنور کی گفتگو سن لی، سنگین الزامات سن لیے۔ شاہ جی، یہ الزامات اتنے سنگین، آپ کو کیا لگتا ہے سچ ہیں؟ یہ جس آڈیو میں انہوں نے کلمہ پڑھا، ذرا یہ تو لگائے نا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ سچ بول رہی ہیں کہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ کلمہ پڑھنے والی بھی ذرا لگا دیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں جی، کلمے والی لگائیں۔ باقی میں پھر کلمہ پڑھ کے کہہ رہی ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ڈی پی او صاحب ایک نمبر کے کرپٹ اور گندے انسان ہیں، ٹھیک ہے، اور راشی آدمی ہیں۔ میرے پاس جو میرے کہنے پہ اس نے ایس ایچ اوز کی پوسٹنگیں کی ہیں نا، جس میں فہد بلال ایس ایچ او بیرا، اور اس کے بعد ایس ایچ او اپنا کڑانا، ایس ایچ او میلا، اور ایس ایچ او اپنا ساہیوال فہد بلال،
ان سب کو میرے کہنے پہ اس نے پوسٹنگیں دی ہیں اور پیسے لے کے دی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ خود مجھے کہتا تھا کہ یار مجھے کو 2-4 ایس ایچ او دو، اور ان ایس ایچ او کو لگاتا 3-4 ماہ ہی ہیں، اس کے بعد پھر پیسے ان کے پورے ہو جاتے ہیں، نئے ایس ایچ او کو کہتا ہے کہ نیا لگانا ہے، نئے سے پیسے لے لو، ٹھیک ہے، لے کے مجھے سینڈ کرو، اور اکاؤنٹ نمبر اکثر یہ مجھے کسی دوستوں کا ہی دیتا تھا کہ اس اکاؤنٹ میں میرے پیسے لگوا دو۔ یہ جی کلمہ پڑھ کے ہاں وہ جی، کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھ کے کہا ہے کہ میرے ساتھ جب کوئی انسان کلمہ پڑھتا ہے نا تو مسلمان کا فرض ہے اس کی بات پہ یقین کرنا، اس کے بعد چاہے جھوٹی ہو یا سچ، وہ پھر اللہ کا اور اس کا معاملہ، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کا اور میرا معاملہ ختم ہو گیا۔ میں اب اپنے منہ سے میری جب رات کو ان سے بات ہوئی ہے تو مجھے اپنے منہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے ان کو کہا کہ آپ جو آپ کا میٹر ہے اس کی آڈیوز بھیجیں۔ ابھی 100 میں سے سمجھ لیں میں نے 5% آڈیو چلائی ہیں۔ آپ مہنور صاحبہ کو سپورٹ کریں؟ میں ہر اس بندے کو سپورٹ کر رہا ہوں جس کے ساتھ زیادتی ہوگی، وہ پولیس والا کرے، وہ سیاسی جماعت اگر کرے۔ یہ الزامات سارے جھوٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ ڈی پی او صاحب سے معذرت کریں گے؟ میں نے کیوں معذرت کرنی؟ میں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہی ہیں، الزام وہ لگا رہی ہیں، میں نہیں لگا رہا، میں تو صرف افسران تک ان کی آواز پہنچا رہا ہوں۔ ان کو پھر معذرت کرنی بنتی ہے، پھر آپ ان کے خلاف پروگرام کریں گے؟ اگر یہ جھوٹی ہوں گی تو پھر ضرور کروں گا، لیکن ان کی گفتگو سے آپ کا بھی اندازہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی بات ابھی تک تو مجھے جس طرح کی گفتگو آپ نے سنی ہے، آپ ایک زمانہ شناس آدمی ہے، آپ کو بتائیں گے آپ کو جھوٹی لگ رہی ہیں یہ؟ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے آئی جی صاحب کے سامنے بٹھایا جائے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ آئی جی صاحب مجھے بلا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ذرا چلائیں، آئی جی صاحب والی چلائیں ذرا۔ اور اب یہ الگ الگ یوٹیوبروں کو، الگ الگ چینلوں کو یہ ود پیسے دے کے اور تلق سورس استعمال کر کے میرے خلاف پروپیگنڈا چلوا رہا ہے کہ میں نے اپلیکیشن جھوٹی دی ہے۔ جب میں اپلیکیشن کی پیروی کر رہی ہوں، ابھی تک مجھے آئی جی آفس سے 2 کالیں آئی ہیں، جو ایک احسان اللہ چوہان صاحب ہیں، ان کی کال آئی ہے، کمرہ نمبر 428 چوتھے فلور پہ انہوں نے مجھے بلایا۔ ایک میڈم صاحب ہیں جو ڈی پی او خوشاب رہی ہیں، انہوں نے مجھے بلایا کل 12 بجے۔ تو مجھے بلانے کا اکیلی کا مقصد نہیں ہے، اس کو بھی بلائیں اور آمنے سامنے قرآن رکھ کے بات کریں، ٹھیک ہے؟ قرآن پہ فیصلہ ہوگا کہ اس انسان نے میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں کہ نہیں کی، اور ہر چیز کا پروف لے کے آؤں گی ساتھ۔ تو خدایا میری ریکویسٹ ہے، میرا کو اعلیٰ افسران، آئی جی صاحب، مریم صاحبہ خود انصاف کریں، مجھے اس انسان سے بہت خطرہ ہے۔ میرے جو سابقہ ایک ڈرائیور ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ریڈ کروا رہا ہے آؤٹ آف ضلع، کبھی ٹوبہ، کبھی جھانگ، کبھی فیصل آباد، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، تو خدایا مہربانی کریں، میرے ساتھ آپ کا ایشو ہے نا، آپ میرے ساتھ مجھے میرے ساتھ کریں جو کرنا ہے۔ اب میاں صاحب یہ دیکھیں نا، یہ آڈیو آپ نے سنی ہے، وہ کوئی اور ڈیمانڈ تو کر ہی نہیں رہی، وہ کہہ رہی ہیں میرے سامنے انہیں بٹھائیں، وہ مجھے جھوٹا ثابت کر دیں۔ یہ خاتون سٹیج اداکارہ ہیں کیا؟ سٹیج اداکار ہیں، اور بیکگراؤنڈ انہوں نے کیا ہے، کیسے ڈی پی او صاحب تک پہنچی، ان کے ہسبینڈ جون سے ہیں، وہ وہاں پہ ایس ایچ او لگے ہوئے تھے، وہاں پہ کہاں پہ؟ سرگودا میں۔ اچھا، چیمہ صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ ایس ایچ او لگے ہوئے تھے۔ یہ اس کی وجہ سے بقول ان کے مبینہ طور پر کہ ان کا رابطہ ڈی پی او صاحب سے ہو گیا، پھر انہوں نے بتایا، دوستی ہو گئی۔ یہ نہیں، مجھے نہیں، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، جو آڈیو کے مطابق میں بات کروں گا نا، پلے سے بات بنانے کی اس سے مجھے کیا۔ پہلے ایک اور بات کر رہی ہیں کہ میرے تھرو سارے کام کراتے تھے، 2 ایس ایچ او صاحبان بھی لگائے گئے اور اتنے سارے پیسے بھی لیے گئے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا تعلق واسطہ سلام دعا تھا، ہوگا، یقینی بات ہے۔ ویسے تو دیکھیں نا، میں کسی اداکارہ کو بلاؤں کہ میرے دفتر آ جائیں، وہ آئے گی؟ اداکارہ آتی ہیں تو ریپ ہوتی ہیں نا، ہمارے پاس تو آئے گا ہی کوئی نہیں۔ تو اس وجہ سے تعلق پہ گئی، تعلق سے گئی نا، واسطے سے، تو انہوں نے اس تعلق کا بقول ان کے مس یوز کر لیا، ویڈیو بنائی، ان کے بقول ان کی دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ ڈی پی او صاحب نے میری برہنہ ویڈیو بنائی، وہ بھی سنائیں جی ذرا۔ اب وہ ذرا چلائیں آڈیو۔ ڈی پی او صاحب نے مجھے اپنے آپریٹر سمر کے تھرو شام 6 بجے مجھے اپنے ہاؤس بلا کے میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی، وہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کا بھر کے کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ جینمن پریکٹیکل اس نے زیادتی کی اور میری پکچریں بھی بنائیں، اور مجھے اس بات پہ بلیک میل کیا گیا کہ آپ کے پاس جو میرے پروف ہیں، جو میں آپ کے کہنے پہ ایس ایچ او کی پوسٹنگ کرتا رہا ہوں،
وہ بھی سارے اسکرین شاٹ جو پیسے آئے ہوئے ہیں وہ بھی ڈیلیٹ کرو، اور سارے پروف جو ہے نا وہ مجھے میرے سامنے اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کرو، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ حادثہ میرے ساتھ اس نے کیا، دوسرا اس نے پھر میری تصویریں، پکچریں، ہر چیز جو ہے نا نزیبہ بنوائی۔ ہاں جی، اب آپ بتائیں، یہ میری طرف سے تو ایک بات بھی نہیں ہے، میں نے تو انہیں کہا کہ آپ اپنا موقف دیں، میں اس کو چلا دوں گا۔ میری ہمدردیاں ڈی پی او صاحب کے ساتھ ہیں، کیونکہ میرے دوست صاحبان ڈی پی او صاحب رہے ہیں، ان سے آگے ڈی آئی جی صاحبان بھی بن چکے ہیں۔ یار مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور افسران جو ہوتے ہیں اس رینک کے وہ بڑی دیانتداری سے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی سکینڈل میں آنے کے سے اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن مفخر عدیل صاحب والا واقعہ بھی تو آپ کے سامنے ہی ہے نا، جن کو موجودہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے گناہ گار لکھا تھا۔ اب ہم نہیں، نہ آپ کو اس کے بارے میں رائے دینی چاہیے نہ مجھے رائے دینی چاہیے، یہ آئی جی صاحب کو اس کا تھرو پراپر چینل انٹیروگیٹ کرنا چاہیے۔ آفٹر دیٹ جب کوئی ان کا ڈیسیژن آ جائے گا، اور اس سے پہلے کہ میں نے پریکٹس دیکھی ہے کہ اداکاریں پولیس والوں کے خلاف پورا سٹینڈ لیتی ہیں، ٹھیک ہے، آفٹر دیٹ کچھ عرصے بس سرنڈر ہو جاتی ہیں، جو نہیں سرنڈر ہوتی، ہاں جی، جو نہیں سرنڈر ہوتی، صلح نامہ کوئی بات ہو رہی تھی، نہیں وہ چلائیں بھی آڈیو، وہ چلائیں ذرا، چلوائیں جو یہ ان کی ہے آڈیو صلح نامے والی، وہ سنیں جی۔ جی السلام علیکم سر، میں ماہنور اسٹیج آرٹسٹ بات کر رہی ہوں، ماہنور عارف۔ سر میری کوئی صلح نہیں ہوئی ڈی پی او صاحب سے، کوئی میرا کمپرومائز نہیں ہوا۔ یہ علیحدہ میڈیا پہ یہ کہہ رہا ہے کہ پروگرام چلائیں، کسی دوستوں کے وساطت سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا پروگرام چلائیں۔ جی ماہنور جھوٹی ہے، ماہنور کوئی جھوٹی نہیں ہے، اداروں کو میں چیلنج کرتی ہوں، میرا اگر وہ صلح نامہ جو اس نے چلایا ہے، اگر وہ میرا تھم ہو، میرے وہ سائن ہو، تو میرے اوپر ایف آئی آر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ سر اس نے ایک فہد بلال سائیوال ایس ایچ او لگایا، ٹھیک ہے، 5 لاکھ روپیہ لے کے، اور اس کے بعد اس نے ایس ایچ او صدر شاہ پور لگایا، اور اس کے بعد اس نے ایس ایچ او بیرا لگایا، فہد بلال، ٹھیک ہے؟ ان تینوں ایس ایچ او کی انکوائری کروا لیں کہ اس نے وہ کس کے کہنے پہ لگائے ہیں اور کتنے پیسے لے کے لگائے ہیں، پہلے یہ بھی انکوائری کر لیں، پھر ثابت ہو جائے گا آئی جی صاحب کو کہ میں سچی ہوں یا یہ جھوٹ ہے۔ ہاں جی، اب بتائیں، میں صلح نامہ بھی زبردستی تیار کیا گیا، وہ کہہ رہی ہے جل ہی ہے، وہ سب انسپیکٹر کا نام بتا رہی ہیں، لیڈی کا جس کا انگوٹھا لگوایا گیا ہے، وہ کہہ رہی ہے میں 420/68 کی کاروائی کروں گی۔ کیا رزلٹ نکلے گا؟ آپ کرائم اینالسٹ ہیں، بہت ساری چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، تجربہ بھی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ خاتون محترمہ کے الزامات سچ ثابت ہوتے نظر آتے ہیں؟ میں تو کچھ نہیں کہہ آپ سکتا، کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ بظاہر ہو بھی ان کی سکتے ہیں۔ گفتگو سے جیسے وہ کہہ رہی ہیں میرے سامنے لائیں، بظاہر ہو بھی سکتے ہیں، لیکن وہ پھر اگر تو یہ کمپرومائز کر لیں گی تو ٹھیک ہے، آخری آڈیو کی اجازت ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ تمہیں قتل کر دیں گے، یہ تو ایک چلوائیں ذرا۔ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈی پی او صاحب خود بھی دے رہے ہیں، ملی صاحب ایک پرائیویٹ نمبر پہ واٹس ایپ بنا کے اس سے مجھے میسج، انگلش میسج بھیج رہے ہیں۔ اگر مجھے کچھ ہوا، میری آئی جی صاحب آپ سے اپیل ہے، سی ایم پنجاب سے میری ریکویسٹ ہے، اپیل ہے، اگر مجھے کچھ ہوا، میری جان کو، میری فیملی کو، میرے ڈرائیوروں کو، اس کے ذمہ دار ڈی پی او صاحب اسد ملی صاحب خود ہوں گے، انچارج سی اے اور کیسر ڈی ایس پی صدر، ٹھیک ہے؟ یہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں نا، یا تو یہ ماروی بن جائیں گی، یا نینا بن جائیں گی، یا قسمت بیگ بن جائیں گی، تو یہ راضی نامہ کر کے اچھی بری باتیں مانتی رہیں گی۔ اب یہ تو ان کے اوپر ہے نا۔ پنجاب پولیس کا بڑا وقار، رسپیکٹ، آئی جی صاحب بہت ہی قابل احترام لوگ، بہت ان کی تعریفیں کرتے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، اپنے سٹاف کے ساتھ، اپنے متحد افسران کے ساتھ بھی بہت ساری پیار کی مثالیں ان کی مشہور ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورے پنجاب پولیس پہ یہ الزامات دبا، مطلب چیلنج ہے؟ یہ چیلنج ہے، دیکھیں اس سے پہلے بھی آئی جی صاحب کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر کسی کا انفرادی فیل ہے، انسان ہے نا، دل آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، جب یہ میں واقعات سنتا ہوں کہ فلاں اداکارہ کو فلاں افسر سے ایسے رابطہ، یہ وہ، پھر مجھے پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں کیوں ٹریننگ پہ نہیں گیا۔
وہ کہہ رہی ہے جی آئی جی صاحب نے بھی 3 کروڑ روپیہ لیا ڈی پی او لگانے کا. وہ کہہ رہی ہے کہ یہ مجھے کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے, لیکن یہ بھی میرا ڈی پی او صاحب سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوا. یہ بیسیکلی کرپٹ آدمی ہے, راشی آدمی ہے, کرپشن کرتا ہے, ٹھیک ہے. جو اس کو ایس ایچ او ہر مہینے کا یہ بڑے تھانوں سے 5 لاکھ روپیہ منتھلی لے رہا ہے ہر ایس ایچ او سے. مجید انسپیکٹر کو اس نے ایس ایچ او 2 ماہ رکھا, ہر مہینے کا 5 لاکھ روپیہ اس سے لیتا, اس کا میرے پاس پروف ہے. آئی جی صاحب مجھے پرسنلی طور پہ بلائیں, میں پروف دینے کے لیے تیار ہوں. اور انچارج سی آئی اے قمر, وہ میرے گھر ریڈ کر رہا ہے میرے گاؤں پہ جھاوریاں, اور ظفر لک سی آئی اے, یہ 2 بندے میرے گھر پہ اس نے چھوڑے ہوئے ہیں. وہ دن رات ریڈ کر رہے ہیں, ریکی لگائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. مجھے اغوا کر کے میرے سے جو اس کے پروف ہیں وہ سارے لینا چاہتے ہیں. خدایا میری آئی جی صاحب آپ سے اپیل ہے, تمام میڈیا کو اپیل ہے کہ میرا پروگرام جو ہے نا لائف آپ پروگرام چلائیں, اور اس کو سامنے بیٹھ کے میری تفتیش کر لیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. وہ فرما رہی ہیں, آپ نے سن لیا نا, وہ فرما رہی ہیں کہ مجھے ڈی پی او صاحب نے بتایا. اچھا یہ الزامات انہوں نے لگائے ہیں, ثابت انہوں نے کرنے ہیں, نہ آپ نے کرنے ہیں نہ میں نے کرنے ہیں. جب الزام ثابت ہوں گے یا نہیں ہوں گے, آپ کی بھی خبر ہے میری بھی خبر ہے. آئی جی صاحب رینک کے پرسن کے لیے رسپیکٹ, وقار, عزت زیادہ عزیز ہوتی ہے, پیسہ نہیں. جتنے بھی افسران میرے جاننے والے ہیں ہائی پروفائل اعلیٰ افسران, ان کے لیے پیسہ کم ویلیو رکھتا ہے, عزت زیادہ ویلیو رکھتا ہے. آپ یہ دیکھیں, جب اداکار اور پولیس افسر کی شادی اب تو ایک روٹین بن گئی ہوئی ہے, جب ہوتی ہے تو بعد میں کیسے کیسے غلیظ الزامات ایک دوسرے پہ لگتے ہیں یا افیئر چلتا ہے, تب بھی ممکن ہے اس میں سارا سچ نہ ہو. کچھ الزامات یہ تو اب جن کے پاس اپلیکیشن ہے, اور یہ خاتون جون سی ہے نا مہنور, یہ کینیڈین نیشنل ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور انہوں نے اب بقول ان کے, میں نے اپنی ایمبیسی کو بھی انوالو کر لیا. یہ کیا چاہتی ہیں؟ یہ چاہتی ہیں کہ میرے ساتھ انہوں نے جنسی زیادتی کی ہے, مجھے اس کا حساب دیا جائے. انہوں نے میرے ہسبینڈ کو وہاں پہ معطل کر دیا, اسے ڈسمس کرنے لگے ہیں, ان کو بچایا جائے. اور میرا کوئی 6 کروڑ روپیہ ان کی وساطت سے معطل بھی کر دیا گیا. ہاں جی, انہی کی وجہ سے, انہی کی وجہ سے. اچھا پھر ابھی ان کی ایک اور وائس آئی ہے, اس میں وہ فرما رہی ہیں کہ ان کا کوئی ڈرائیور تھا یا گن مین تھا پرائیویٹ, اس کا تبادلہ کہیں دور کر دیا گیا جبرن. یعنی کہ مجھے بھی اٹھانے کی کوشش کر مجھے رہے ہیں, میرے مارنے گھر کی کوشش کر سی رہے آئی اے ہیں. آ رہا ہے. اگر مجھے مار دیا گیا تو مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے پہلے انٹیمیٹ کر دیا آڈیو کے ذریعے. اور ابھی یہ ڈی پی او صاحب جو سرگودا حرکتیں کر رہے ہیں نا, کہ انچارج سی آئی اے قمر اور ظفر لک اس کو میرے گھر میں بار بار ریڈ کروا رہا ہے رات کے ٹائم, اس چیز کی بھی میرے پاس ویڈیو فوٹیج موجود ہیں. وہ بھی میں آئی جی صاحب کو پروف, یہ پروف سارے مجھے آئی جی صاحب پرسنلی طور پہ بلائیں, آئی جی آفس بلائیں, اس کو بغیرت کو بھی بلا لیں, مجھے بھی بلائیں, ٹھیک ہے. اور میرے ہسبینڈ کو میری وجہ سے, جب میں نے حق سچ کی آواز اٹھائی, جب یہ مجھے بلیک میل تھریٹ کرنے لگ گیا, میں نے حق سچ کی آواز اٹھائی تو میرے ہسبینڈ کو بعد میں سزائیں دینے لگ گیا. مجھے پھر میسج کرتا, کہتا کہ میں آپ کے ہسبینڈ کو ڈسمس کر دوں گا, نوکری سے نکال دوں گا, اگر آپ نے مجھے مطلب میری وہ سارے پروف ڈیلیٹ نہ کیے میرے سامنے آ کے, ٹھیک ہے. تو آئی جی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے, مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب صاحبہ جو کہتی ہیں کہ عورت میری ریڈ لائن ہے, تو خدایا ایسے کرپٹ غلیظ انسان کو اتنی بڑی سیٹ نہیں دینی چاہیے. وہ آپ نے بھی چلا دی ہے, میں نے بھی چلا دی ہے. تو اب یہ میں تو اس کے بارے میں کیا کوئی نہیں ہوگا, صلح ہوگی. میں نے تو آپ کو بتا دیا, یا ماروی یا نینا یا صلح یا قسمت فرقان میں. شاہ صاحب بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے یہ تمام الزامات سنگین نوعیت کے جو ڈی پی او صاحب اسد ملی سرگودا کے ہیں ان کے اوپر لگائے گئے ہیں, کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ تو آنے والا ٹائم بتائے گا. اگر ڈی پی او صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں یا پولیس کا کوئی بھی افسر اس حوالے سے بات کرنا چاہے تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ہمیں نہیں پتا کہ سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے, لیکن الزامات انتہائی سنگین اور ذاتی نوعیت کے ہیں. آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.